بتائیں کہ آپ لوگ اب ویسے تو یوزولی آپ کی کئی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں اور کئی آپ کی ٹریننگ چل رہی ہوتی ہے، ایسے مواقع پر جب کہ آپ کو پتہ ہو کہ بھارت کی جانب سے، پڑوسی ملک کی جانب سے اس طرح کی جو ہے وہ ایکٹس کیے جاتے ہیں، دھمکیوں کا سامنا ہے، تو اس صورتحال میں آپ لوگ کس طریقے سے پریپریشن کرتے ہیں، کیا مشقیں ہوتی ہیں اور کیا آپ لوگ بتایا جاتا ہے، کیا گائیڈ لائنز ہوتی ہیں آپ لوگوں کی؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، منظر عباس ریسکیو ٹرینر آپ کے ساتھ ہوں جی. اور دیکھیں جب بھی دشمن جو ہے ہم پر حملہ کرتا ہے یا کچھ کرتا ہے تو ہم وہ قوم ہیں الحمدللہ کہ سیسا پلائی دیوار بن جاتے ہیں اور دشمن کو ہے منہ کی کھانی پڑتی ہے. تو ہمارا جو کام ہے، جو ہمارا پیشن ہے، وہ سندھ بوائے اسکاؤٹ ایسوسی ایشن سے میرا تعلق ہے اور پورے پاکستان کے اندر اس وقت ہنگامی صورتحال ہے اور جس میں اسکاؤٹس کو بہت پہلے سے ہی الرٹ کر دیا جاتا ہے. ہم جو ہے وہ اپنی مشقیں ابھی سے نہیں بلکہ 12 مہینے اپنی جاری رکھتے ہیں. ہمارا ایک نیشنل ہیڈ کوارٹر ہے جو کہ اسلام آباد میں موجود ہے. ہمارا ایک جو ہے صوبائی ہیڈ کوارٹر ہے جو کہ یہاں پہ کراچی میں موجود ہے، جس کے سیکرٹری ہیں سید اختر میر صاحب. ابھی بھی ہماری ٹریننگ سینٹر بہت بڑا ٹریننگ سینٹر ہے جو کہ گلشن اقبال میں جو ہے گلستانی اسکاؤٹس میں پایا جاتا ہے. تو اس میں ہم تمام لوگوں کو ٹریننگ دیتے ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ سرکاری جو ہے وہ ٹیچرز ہوں، چاہے وہ پرائیویٹ ٹیچرز ہوں، چاہے وہ عام عوام ہو، چاہے وہ ہاسپٹلس کا عملہ ہو، اور اپنے جو بوائز ہیں، جو ہمارے اپنے بوائز ہیں جو اسکاؤٹس کے جن کا کام ہے ہر سروس، ان کو ہم ٹریننگ دیتے ہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ جب بھی خدا نخواستہ دشمن حملہ کرتا ہے یا وہ کرتا ہے تو ہم محاذ سے لے کے، یعنی جنگ کے محاذ سے لے کے بیک سائڈ تک کام کر رہے ہوتے ہیں. اس میں ہمارا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ کھانے کی ترسیل کو اچھا بناتے ہیں. نمبر 2، ہم جو محاذ کے اوپر زخمی ہوتے ہیں ان کو بہترین طریقے سے فرسٹ ایڈ کر ان کو پہنچاتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا ایک عملہ ہوتا ہے جو عام شہریوں کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ گرلز ہوتی ہیں جو کہ خواتین، جو بہادر، لگن اور جرأت والی، وہ جو ہے وہ اس کے اندر عمل میں کام کر رہی ہوتی ہیں گرلز اسکاؤٹ کے نام پہ. تو ہمارا جو کام ہے وہ ہے جیسے خدا نخواستہ جہاز انہیں حملہ کر دیا اور اس کے بعد جو ہے ہم نے اس میں کیا کیا لوگوں کو آگاہی دینی ہے. مثال کے طور پہ ہم نے کہا جی آپ کے جب میزائل گریں یا بلاسٹ ہو تو آپ اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ شیشوں سے دور رہیں. اس کے بعد گاڑی میں جا رہے ہیں تو گاڑی سے جو ہے وہ نکل کے کرولنگ کرتے ہوئے جو ہے محفوظ مقام تک پہنچے. دوسرا یہ کہ ہم لوگوں کو محفوظ مقام تک پہنچاتے ہیں جب سائرن بجتا ہے جنگ کا، تو ریڈ الارم کہلایا جاتا ہے، اس وقت بجتا ہے تو ہم فوری طور پہ جو ہم نے بنکرز بنائے ہوتے ہیں، جو اسکولز ہوتے ہیں، تو عوام کو محفوظ مقام تک لے کر جاتے ہیں اور پھر ان کو جب حالات صحیح ہو جاتے ہیں باہر لے کر آتے ہیں، پھر ان کو خوراک کی ترسیل کرتے ہیں، پھر دوبارہ سے جو ہے ان کو ہم بنکرز کی طرف لے جاتے ہیں تاکہ جب تک حالات صحیح نہ ہوں. تو یہ ہمارا کام ہے. اسکاؤٹ جو ہے بڑا ایک وائٹل کام جو ہے بالکل کی رول پلے کرتی ہے لوگوں کو محفوظ مقامات تک پہنچانے میں، اور انفیکٹ اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو فوری طور پر کس طریقے سے کیا صورتحال ہینڈل کر رہی ہے اس میں ان کا بڑا عام ہے. اچھا یہ بتائیے طاہر بھائی کہ آپ لوگوں کو ابھی کس طریقے سے جو ہے وہ پریپریشن کروائی جا رہی ہے، کیا ایس او پیز ہیں، کیا کہا جا رہا ہے جی آپ نے کس طریقے سے جو ہے وہ ایکٹیو رہنا ہے، کوئک رسپانس کتنا ہونا چاہیے، انسٹنٹ چیزیں جو ہے وہ کس طرح سے کریں؟ میرا نام محمد طاہر شیخ ہے جی، اور میں سندھ بوائز کا ریسکیو کمشنر. جی الحمدللہ ہم لوگ جو ہیں، جو ہماری سندھ بوائز کی ریسکیو ٹیم ہے، جی تو ہمیشہ ہر ایمرجنسی کے موقع پر الرٹ رہتی ہے. رائٹ. اور چاہے زلزلہ ہو، چاہے بم بلاسٹ ہو یا کوئی حادثہ ہو، تیار رہے. تو یہ ہم لوگ باقاعدہ ہماری ٹریننگ ہے جو ہمارا سال جاری رہتی ہے. صحیح. اور اب جو حالات ہیں ایمرجنسی جو ہے، کیونکہ پاک آرمی کے ساتھ ہمیشہ ہم نے ساتھ کام کیا ہے. جی جی. چاہے اس میں کورونا ہو جائے یا کوئی طیارہ، جو بھی حادثہ ہوتا ہے الحمدللہ سیکنڈ لائن پہ ہم پاک آرمی کے ساتھ ہوتے ہیں الحمدللہ. صحیح. تو اب جو پوزیشن ہے، کیونکہ اب ہمارے ملک کے اوپر ایک آفت آئی ہوئی ہے، ایک جنگ مسلط کسی نے دشمن نے کر دی ہے، تو لیکن اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی بھی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی بم بلاسٹ آ جاتا ہے یا کوئی بمباری ہوتی ہے، تو فوری طور پر ہم نے اپنے ہیڈ کوارٹر میں کل ہم نے میٹنگ کی تھی اور اس میں ہم نے باقاعدہ کنٹرول روم قائم کر دیا سندھ اسکاؤٹس میں. اچھا ہمارے تقریباً اسکاؤٹ یہ ہے کوئی 2000 اسکاؤٹس پورے ہمارے سندھ کے اندر جو ہے، جو کہ اسی کام میں ریسکیو کے ہمیں ہر جگہ ہمارا ایک ریسکیو چیک پوسٹ ہے، ہر ڈویژن میں، ہر حیدرآباد، کراچی، سکر جہاں پر ہے، تو وہاں ہمارا ہیڈ کوارٹر ہے. وہاں ریسکیو کے سلسلے میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اگر کوئی نہ کوئی حادثہ ہوا تو ہم ایمرجنسی رسپانس کے طور پر، تو جیسے ہمیں مطلب کہ پتہ چلے گا
کہیں بھی اطلاع آئے گی تو ہم وہاں پہنچیں گے. اور اللہ اپنا تعالیٰ جو ہے ہمارے ملک میں سلامتی رکھے، ایسی کبھی کوئی نوبت نہ آئے، لیکن اگر آئے تو دیکھیں کہ ہمارے ملک کے جو جوان ہیں وہ بالکل ایکٹیو ہیں اور کتنے زبردست طریقے سے جو ہے وہ ہماری حفاظت کے لیے یہ لوگ ٹریننگ کریں. اچھا یہ بتائیں منظر بھائی کہ لاسٹ ٹائم ایسی کوئی انسیڈنٹ ہوئی ہو جو آپ کو یاد ہو اور آپ اس کا کچھ ہمارے ساتھ میں شیئر کرنا چاہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ اس سے پہلے بھی جو ہے بزدلانہ کاروائیاں جو ہے وہ انڈیا کرتا رہا ہے. بیچ میں ایک دفعہ ہوا کہ بالکل جنگ مسلط ہونے والی ہے تو پھر ہمیں جو ہے نا ریڈ الاؤنس کیا گیا اور ہم آئے اور پھر ہم نے جتنے بھی کراچی کے ٹیچر تھے ان کو ہم نے ٹریننگ شروع کی. اس میں باقاعدہ جو ہے ہم نے ان کو ایمرجنسی طور پہ کس طرح سے آپ نے سلائیڈنگ کرنی ہے، کس طرح سے لائٹ آف کرنی ہے، کیونکہ ہم نے جب دشمن جو ہے جب حملہ کرتا ہے تو آپ کو بالکل بلیک آؤٹ کرنا پڑتا ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ کوئی خدا نخواستہ کسی گھر کے اندر بھی جو ہے چولہا بھی نہ جل رہا ہو، کسی گھر میں نہیں جل رہی ہو. اچھا اور پورا شہر جو ہے وہ بلیک ہو اور کوئی بھی بندہ گھر سے باہر نہ نکلے. تو ہماری مختلف اسکاؤٹس جو روور اسکاؤٹس ہوتے ہیں ان کی مختلف گلیوں میں ڈیوٹیز لگتی ہیں اور وہ پھر تیار ہوتے ہیں کہ بھائی کسی گھر سے بھی جو ہے، کیونکہ دشمن کو جو ہے تھوڑی سی بھی لائٹ اگر مل جائے گی تو اوپر جو جہاز ہے وہ وہیں پہ اس کو جو ہے بم سے بلاسٹ کرے گا، کیونکہ اسے پتہ ہوگا کہ یہ جو ہے شہری علاقہ ہے یا کچھ. تو ہم بالکل اس کو بلیک آؤٹ کر دیتے ہیں، جیسے اوپر پتہ ہی نہیں چلتا جہاز کو کہ نیچے جو ہے یہ میدانی علاقہ ہے یا شہری علاقہ ہے. تو یہ کسی طور پہ جو ہمیں اس کی بہت ٹریننگ جو ہے وہ موجود ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم نے جب بھی ملک پر آفت آئی ہے، جیسے کرونا تھا، ہم نے آرمی کے ساتھ کام کیا ایکسپو سینٹر پہ. جیسے زلزلہ تھا، زلزلے میں سندھ بوائے اسکاؤٹ، پاکستان اسکاؤٹ نے بڑھ چڑھ کر جو ہے کشمیر میں حصہ لیا اور عید تک ہم نے وہاں منائی. اچھا اس کے بعد جو ہے ہیٹ اسٹروک کا جو معاملات چل رہے تھے اس میں ہم جو ہے یہاں پر. اور سب سے بڑا اہم جو ہے آپ کے ٹی وی کے تناسب سے میں بتاؤں گا کہ ایک بہت بڑی اہم بات کہ جب بھی ایسا وقت آتا ہے تو ہمیں پاک آرمی کے ساتھ قدم بقدم سینہ ملا کر کھڑا ہونا چاہیے. ہمیں یہ نہیں ہے ابھی دیکھیں کہ مثال کے طور پہ سیاست ہو رہی ہے یا کچھ ہو رہی ہے، ہم اپنی فوج کو ڈی موٹیویشن کی طرف جو ہے نا کرتے ہیں. وہ غدار لوگ ہیں. میں کہتا ہوں کہ ان کے ساتھ جو ہے واٹس ایپ گروپوں پر اور اس پر جو بھی پاک آرمی کے ساتھ جو ہے وہ کچھ کرتا ہے اس کو فوری سزا ہونی چاہیے. کیونکہ ہم اس وقت جو ہے سیاست نہیں کر رہے، ہم ملک کے ساتھ ایک کھڑے ہیں. اب ہمارے ملک کی بات ہو رہی ہے، کسی ایک چیز کی بات نہیں ہو رہی. سیاست گھر میں ہوتی رہے گی لیکن ہمیں پاک آرمی کے ساتھ بالکل سینہ چوڑا کر کے کھڑا ہونا چاہیے کہ پہلے ہم ہیں اور پھر آپ ہیں. صحیح. چلیے جی یہ بہت اچھی بات کی ہے. ابھی جو ہے اس وقت یہاں پر شو میں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد پھر واپس آئیں گے اور ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے.